حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب تک آپ صحابہ اکرام کی قربانیوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر اعتبار سے صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ اپنی قربانیوں کو پیش کیا، کبھی مالی قربانی، کبھی جانی قربانی، کبھی عزت کی قربانی، کبھی روحانی قربانی، کبھی وقت کی قربانی۔ صحابہ اکرام نے ہر اعتبار سے قربانیوں کو پیش کر کے امت مسلمہ کے سامنے اس بات کا نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنت کے مستحق بنے، آپ تمام کو بھی وقتاً فوقتاً ایسی قربانیاں پیش کرنا ہوگا۔ خباب ابن ارد کہتے ہیں میں غلام بنا لیا گیا، پھر اس کے بعد لا کے مکہ کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ یہ صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں یہ وقت کے بہت بڑے لاچار غلام چھوٹے بچے تھے۔ اس زمانے کی ایک رئیسہ، ایک سیدہ، ایک مالکہ تھی، اس زمانے میں بڑا اس کا مقام تھا جس کا نام ام انمار تھا۔ اس نے اس غلام کو خرید لیا اور اس عورت کی کئی بھٹیاں تھیں جہاں پہ تلواریں، نیزے وغیرہ بنا کرتی تھی۔ اس بچے کو لا کر ایک بھٹی کے پاس چھوڑ دیا اور کہا کہ تیرا کام کیا ہے؟ لوہا کوٹنا، تلوار بنانا، نیزے بنانا تیرا کام ہے۔ چونکہ غلام تھے اور مالکہ کا حکم تھا اور اس کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ میں تلوار بنانے میں، لوہا کوٹ کر عجیب و غریب قسم کے ہتھیار بنانے میں بڑا ماہر بن گیا، یہاں تک کہ پورے مکہ اور مدینہ کے اندر میرے نام کی تلوار اتنی پسند کی گئی کہ لوگ دور دور سے آتے میرے پاس آ کر یہ تلواریں بنا لیا کرتے تھے۔ جب میرے سامنے دعوت دین پیش کیا گیا، اللہ کی بات کو پیش کیا گیا تو میں نے اسے قبول کیا۔ اسلام کی دعوت میرے پاس آنے سے پہلے تک جو ہماری مالکہ ام انمارہ تھی، میں اس کے دین کے اوپر تھا، کیونکہ معلوم یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ یہ ہمارے مالک ہے، جس دین کی عبادت، جس بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم کو ماننا ہوگا۔ یہ معاملہ تھا اس زمانے کے غلاموں کا۔ اگر غلام اپنے مالک کے معبود کا انکار کرے تو اس زمانے کا سب سے بڑا جرم تھا، کیونکہ کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، کام دے رہی ہے، سارے معاملات وہ کر رہی ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے تو بھی غلام رہیں گے، زندگی بھر غلامی رہے گی۔ تو معاملہ یہ تھا، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے بھی دین کی دعوت شروع کیا۔ جو بھی میرے پاس آتے میں ان کو دین کی دعوت دیتا، اور جب کبھی مجھے موقع ملتا دار ارقم میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دین کی باتوں کو سیکھا کرتا تھا۔ تو حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھٹی کے پاس لوہا گرم کر رہا تھا اور لوہے کو پیٹ رہا تھا، بھٹی بڑی گرم تھی۔ اچانک طیش میں آ کر ام انمارہ چیختے چلاتے ہوئے چند غلاموں کو لے کر میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اے خباب، میں نے سنا ہے تو نے محمد کے دین کو قبول کیا ہے، مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے تو میرے معبودوں کا انکار کرتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ خباب کہتے ہیں کہ میں تلوار کو نکال کر گرم کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا، چھوڑ کر کہا کہ وہ اوپر کھڑی ہوئی میرے، میں نیچے بیٹھا ہوا، میں نے کہا کہ میری بات سن تو لو، یہ اللہ کا بہت بڑا دین ہے، بڑی نعمت ہے، آج تک جتنے مکہ والے یہ معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، میں نے ان کے دین کو اپنایا ہے، وہی اصل معبود ہے۔ یہ بات سننا تھا، بڑے طیش میں آئی، میرے سامنے میرا غلام ہو کر میرے معبودوں کا انکار کر رہا ہے، بڑے طیش میں غصے میں آئی، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر جو لوہا جو گرم ہو رہا تھا اس کو نکال کر میرے سر کے اوپر لا کے رکھ دیا۔ آپ غور کریں، لوہا گرم، وہ بھی نرم ہے۔ صاحب رسول کہتے ہیں میں نیچے بیٹھا ہوا، لوہا رکھنے کی بنا پر یہ میرے پورے سر کے اوپر آ کر چپک گیا۔ میں کہہ رہا تھا، اقرار کر رہا تھا، گزارش کر رہا تھا، جو چاہے تو کر لے لیکن اسلام تو قبول کر لے، تو میری مالکہ ہے، اسلام قبول کر لے، اللہ کا دین آ چکا ہے، جس معبود کی تو پوجا کرتی ہے۔ میں روتے گر گڑاتے ہوئے نیچے بیٹھا ہوا، تلوار میرے سر کے اوپر رکھ دی گئی، لیکن پھر بھی میں دعوت دین دے رہا تھا، اسے برداشت نہ ہوا اور طیش میں آ گئی اور اس نے تلوار پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا تو میرے یہاں سے لے کر وہاں تک یہ سر کے کھوپڑی کی کھال نکل گئی اور خون بہنا شروع ہوا۔ میں تب بھی کہہ رہا تھا اے میری مالکہ، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے پاس آ،
اللہ کے دین کے پاس آ۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وہ ایسا منظر تھا، خباب کو ایسی تکلیف دے دی گئی اور وہ اتنی ظالمہ تھی، تلوار کو نکال دیے جانے کے بعد، کھوپڑی کے بال نکل جانے کے بعد خون نکل رہا تھا، اسے برداشت نہ ہوا۔ اتنی سزا دیے جانے کے باوجود بھی اسے رحم نہ آیا۔ اس نے غلاموں سے کہا، باضابطہ غلاموں کو لے کر آئی تھی، غلاموں سے کہتی ہے اندر سے شعلے نکال میرے سامنے۔ وہ غلام آگے بڑھے، لوہے کی کبگیر لے کر بازو نکال دیا گیا، شعلے بچھا دیے گئے۔ پھر کہتی ہے آج بھی آخری وقت ہے، آخری معاملہ ہے، آخری مرتبہ کہتی ہوں ایک مرتبہ محمد کے دین کو چھوڑ کر میرے معبودان باطلہ کا اقرار کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گی ورنہ تجھے یہاں پہ لٹا کے رکھ دوں گی۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، خباب ابن ارت کہتے ہیں میں روتا ہوا، میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میں اپنے سر کے اوپر سے خون کو پوچھتا ہوا اسے دعوت دین لگاتار دے رہا تھا، اس کو رحم نہ آیا۔ غلام آگے بڑھے اس کے حکم پر اور مجھے لا کر ان انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور باضابطہ ہاتھ پیر پکڑے گئے اور میرے اوپر ایک غلام کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ میں ہل نہ پاؤں اور تکلیف کے بنا پر میں جنبش نہ کر پاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے جسم کے اندر سے خون نکلنا لگا اور پسینے سے، چربی سے جو پانی نکلنے لگا وہ باضابطہ اس شعلوں کو مٹا دیا اور اس شعلے کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہ صاحب رسول بیان فرماتے ہیں اتنی ساری تکالیف ہم کو ملنے کے باوجود ہم نے کبھی اسلام کو نہ چھوڑا بلکہ توحید کا اقرار کیا۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور میں صرف 2 صحابہ اکرام کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، 2 صحابہ اکرام کی۔ کیا وجہ تھی؟ ان کی کیا قربانیاں تھی؟ آپ غور کریں، ایک حضرت خباب تھے اور دوسرے حضرت بلال تھے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب بھی میری نگاہ کے سامنے میں اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا، جب بھی وہ 2 صحابہ اکرام میرے سامنے آتے اپنے تخت سے اتر جایا کرتے تھے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھا کر اور خود نیچے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ زمانِ اسلام میں آپ نے شروعات میں جو تکالیف آپ نے برداشت کیا ہے، جو حصے میں آپ کے آئی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ عمر بن خطاب جیسا صحابی اپنے تخت کو چھوڑ کر نیچے اتر جایا کرتا تھا۔